نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتلایا کہ مال غنیمت جو بھی تمہیں میدان جنگ سے حاصل ہو اس کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ یعنی 20% وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے یعنی 80% جو ہوگا وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ سے کفار سے فتح کے بعد جب وہ کفار وہاں سے بھاگ جائیں اور وہ وہاں پر چھوڑ جائیں تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور جو 5واں حصہ یعنی 20% اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا تو اس میں پھر آگے جو ہے وہ اس کی تقسیم ہوگی کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ اس میں جو ہے یتیموں کا بھی حق ہوگا، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہوگا، اس میں مسافروں کا بھی حق ہوگا، اور قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہوگا، اور اللہ کے نبی کا بھی جو ہے وہ اس میں ہے۔ تو یہ 5 جو ہے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ غزوہ بدر کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے کہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ کفار مسلمانوں کو بہت تھوڑے نظر آئے اور مسلمان کفار کو جو ہے بہت تھوڑے نظر آئے۔ مسلمان تو خیر تھے بھی تھوڑے تو، لیکن کفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑے دکھلائے تاکہ ان کی ہمتیں پست نہ ہوں۔ اور اگلے رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو جب بھی تمہارا کفار کے ساتھ کسی بھی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو اس وقت تم یہ 4 کام کرو گے تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ فاثبتوا کہ تم ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تم جھگڑے نہ کرو، آپس میں اتفاق سے رہو، اس سے جو ہے وہ تم مضبوط ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ شیطان نے کس طرح مشرکین مکہ کو ورگلایا اور ان کو کس طرح سے ابھارا اور لمبی لمبی امیدیں دلائیں اور کہا کہ جی میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج جو ہے نا ان کو ختم کرو، اور ان کو ابھارا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ یعنی ان کو جنگ پر ابھار کر اس کے بعد جب اس نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں تو فوراً بھاگا وہاں سے، اور اس نے کہا جی میں بری ہوں تم سے، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو جو کہ تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے ان کو اس موڑ پر لا کر جب ان کی مدد کرنے کا وقت تھا تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین کہتے تھے کہ جی ان مسلمانوں کو کس چیز نے ابھار دیا کہ چھوٹے سے تو لوگ ہیں اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ یہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ تم جو ہے موت سے ڈرتے ہو، موت تو پھر بھی بہرحال تمہیں آئے گی، اور جب تم مر رہے ہوگے اس وقت فرشتے جو ہے نا
وہ تمہارے منہ اور تمہاری پشت سے جو ہے وہ پٹائی کریں گے، اور کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ یہ آگ کا عذاب چکھو۔ اور پھر اگلے رکوع میں، تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں اپنی مادی طاقت کو بھی بڑھانے کا حکم دیا کہ تم جو ہے وہ گھوڑے پالو، اور جو تمہارے سے ہو سکتا ہے تم اپنی طاقت کے بقدر تیاری کرو، مادی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرو اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو تیار کرو۔ تیاری اپنی طرف سے پوری کرنی ہے، اور اس پر تکیہ نہیں کرنا، بلکہ پھر بھی بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اس جو گھوڑے وغیرہ پالو گے، تیاری کرو گے، جو اس وقت کے لحاظ سے تمہارا جنگ کے لیے ساز و سامان ہے، اس کو تیار کر رکھو اپنے پاس، اور تاکہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے دشمنوں کے اوپر تمہارا جو ہے وہ رعب اور دبدبہ ہو جائے۔ اور پھر آگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اگر آپ جو ہے وہ زمین پر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا آپ خرچ کر لیتے، پھر بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر جو ہے وہ ابھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی آپ مومنین کو جہاد پر ابھارتے رہیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ تم میں سے 20 آدمی ایسے ہوں جو کہ ثابت قدمی دکھانے والے ہوں، تو اللہ کی مدد سے 200 کا وہ مقابلہ کریں گے۔ اور وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تخفیف کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ کمزور بھی ہیں، تو وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو تم میں سے 100 بھی اگر ثابت قدمی دکھانے والے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ 200 پر انشاءاللہ بھاری ہوں گے۔ اور اسی رکوع میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر جب کفار مکہ جو ہے وہ 70 کے قریب قید ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ اس کفار کی کمر ٹوٹ جائے اور آئندہ یہ دوبارہ آنے کی جرت نہ کریں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبی نرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا مشورہ پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا اور ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر متنبع کیا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ، تو تم نے جو یہ کیا ہے اس پر تو بہت سخت تمہیں پکڑ کی جا سکتی تھی۔ اور ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ آپ جو ہے وہ دنیا کو طلب رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آخرت کو پیش نظر جو ہے وہ رکھنے کا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ انفال کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں وہ نکلے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، یہ لوگ جو ہیں والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ یہی حقیقت میں مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین جو ہے وہ رزق ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ ان اللہ هو یقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ صدقات،
वअन्न अल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। अलम तालमू अन्न अल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही, क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तौबा को कबूल करते हैं अपने बंदों से, और अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले हैं और हिकमत वाले हैं। तो इस मुनासबत से इसको सूरह तौबा कहते हैं, और इसको सूरह बराअत भी कहते हैं। बराअत का माना होता है जो है वो बेजारी का इजहार करना। तो चूँकि इसके शुरू में जो पहला लफ्ज़ है वो बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो इस वजह से इसको सूरह बराअत भी कहते हैं कि इसके अंदर मुशरिकीन से जो जो मुआहदे किए गए थे उनसे बराअत का ऐलान किया गया, बेजारी का ऐलान किया गया कि मुशरिकीन ने ख़ुद चूँकि मुआहदों की पासदारी नहीं की, लिहाजा अब हम भी किसी मुआहदे के पाबंद नहीं हैं। और उनको मोहलत दे दी गई कि भाई तुम अब 4 महीने तुम्हारे पास मोहलत है, इन 4 महीनों के अंदर तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम ईमान ले आओ और अहकामात इलाहिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, या फिर जो है वो तुम उनको फिर जज़ीरा अरब से वो निकाल दिया गया, और फिर जहाँ भी मिले उनको जो है वो कत्ल करने का हुक्म था। और ये वो उन मुशरिकीन के बारे में था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबले पे जो लोग गुजरे थे। और सूरह तौबा जो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी अहकामात को बयान किया। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की बहुत सारी चालों को बयान किया, और मुनाफिकीन को खूब उनके राज़ों से पर्दा उठाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और उनकी हकीकत को खोल के बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सारे अक़वाल यहाँ ज़िक्र किए। तो सबसे बेहतर वो है जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी कोई सूरत नाज़िल होती तो उसके साथ बिस्मिल्लाह भी नाज़िल होती थी, और वो सूरतों के दरमियान फसल के लिए नाज़िल होती थी, और वो बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी। लेकिन जब सूरत तौबा नाज़िल हुई तो उसके साथ बिस्मिल्लाह नाज़िल नहीं हुई, और इसको सूरह अनफाल के साथ इसने जो है वो रखा गया। और जब आप सूरह अनफाल को पढ़कर उसके साथ सूरह तौबा पढ़ना शुरू करें, यानी एक तरतीब से आप तिलावत करते हुए आ रहे हैं, और सूरह अनफाल आपने ख़त्म की और अब सूरह तौबा पढ़ना चाहते हैं, तो आप दरमियान में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। और अलबत्ता अगर आपने सूरह अनफाल पर अपनी तिलावत ख़त्म कर दी और अगले दिन या कुछ वक्फे के बाद दोबारा जब आप तिलावत करने के लिए आ रहे हैं, तो उस वक़्त शुरू में आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। वो तिलावत शुरू करने की बिस्मिल्लाह होती है, वो सूरह बरात की बिस्मिल्लाह नहीं शुमार होगी। और इसमें फिर आगे जो है वो मुशरिकीन के बारे में ये कहा गया कि क़ातिलूहुम युअद्दिबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, कि उनके साथ तुम क़िताल करो और जिहाद करो उनके साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको तुम्हारे हाथों से जो है वो अज़ाब में मुब्तला करेगा और ज़लील करेगा उनको अल्लाह ताला, और मोमिनीन का जो सीने हैं वो ठंडे पड़ेंगे इससे। वो युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और इसके बाद जो है वो मुशरिकीन का ये था कि जी ये बाज़ लोग हज़रात ये कहते थे कि जी ये इनके साथ नरम रवैया रखें कि ये खाना काबा के मुजाविर हैं, खाना काबा की ये हाजियों को पानी पिलाते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं। तो उस बारे में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस गलत फहमी का इज़ाला किया और फरमाया कि अजालतुम सिक़ायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह। कि जो जुज़वी आमाल हैं ये ईमान के बग़ैर किसी भी फ़ायदा, ये किसी तरह का भी फ़ायदा इनसे हासिल नहीं किया जा सकता। असल ईमान है, ईमान होगा तो उसके साथ फिर जो भी आमाल होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल करेगा, और अगर ईमान नहीं है तो फिर जितने भी आमाल हो बेशक कर लिए जाएं तो कोई फ़ायदा उनका नहीं होगा। आप यूँ समझ लें कि ईमान की मिसाल एक किसी है और आमाल की मिसाल सिफर जो है उसकी है। तो एक अगर होगा तो उसके बाद जितने भी सिफर आप लगाते जाएंगे उनकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। मसलन एक के साथ अगर 1 सिफर लगा तो 10 हो गया, 2 सिफर लग गए तो 100 हो गया, 3 सिफर लग गए तो 1000 हो गया, 4 सिफर लग गए तो 10,000 हो गया, 5 सिफर लग गए तो 1 लाख हो गया। लेकिन जब एक को उड़ा दें तो पूरा बेशक सिफरों से भर दें तो कोई फ़ायदा, उसकी कीमत ही नहीं है, और इन सब की कीमत उस एक की वजह से है। ठीक है ना जी।
تو جب ایمان ہے تو اس کے ساتھ پھر جو بھی اعمال ہیں وہ قابل قبول ہوں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو بے شک جتنے بھی کوئی اعمال ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. تو فرمایا کہ کیا تم نے، یہ مشرکین سے خطاب تھا، کہ کیا تم نے یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی جو ہے وہ تعمیر وغیرہ، اس کو تم نے جو ہے وہ اتنے بڑے اعمال سمجھ لیا ہے کہ تم تقابل کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ اس شخص کے ساتھ تم تقابل کر رہے ہو اپنا جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ نکلا. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی رکوع میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی اور تمہارے مال اور تمہارا جو قبیلہ وغیرہ ہے، اور وہ تجارتاً تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں تو پھر جو ہے وہ تم انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ ان سب چیزوں کی ویلیو آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں صفر ہونی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین، یہاں سے جو ہے وہ غزوہ حنین کا جو ہے وہ مختصراً ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر مدد کی، اور بالخصوص حنین کے دن تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، اس وقت مسلمانوں کا لشکر زیادہ تھا اور کفار ان کے مقابلے میں کم تھے. تو مسلمان یہ اپنے اس میں آگے کہ جی ہم تو آج ان کو پیس کے رکھ دیں گے. تو جب اپنے لشکر کے اوپر توجہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور مسلمانوں کے تو پاؤں اکھڑ گئے وقتی طور پر. پھر ان کو ندامت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی. اور اس غزوہ حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. تو چونکہ اس وقت توجہ چلی گئی تھی اپنی کثرت کے اوپر، تو تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، اگر اللہ کی مدد ہوگی تو فتح ملے گی، اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو فتح حاصل نہیں ہوگی. اگر تم زیادہ بھی ہوگے اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو پھر تم فتح حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر اسی میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بتلایا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرکین کے بارے میں ایک فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ مشرکین جو ہیں نجس ہیں، اور یہ اس سال کے بعد خانہ کعبہ کا جو ہے وہ یعنی مشرکین کے اوپر خانہ کعبہ کا حج اور طواف وغیرہ ان کو روک دیا گیا اس سے، کہ بس اس سال جو یہ کر گئے اس کے بعد جو ہے وہ یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے جو ہے وہ یہود کا ذکر کیا گیا کہ یہود نے جو ہے وہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو یہ اپنی ان کی باتیں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے. یہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. آگے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ تو یہ ارادہ ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو نور ہے جو اس کو اپنے منہ سے یہ بجھا دیں گے، اپنی پھوکوں سے بجھا دیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو مکمل جو ہے وہ کریں گے چاہے کافر لوگ اس کو ناپسند یہ کیوں نہ سمجھیں. یعنی اسلام کا جو یہ نور ہے یہ اب بڑھے گا، پھیلے گا، پھولے گا، چاہے مشرکین یا کفار یہود و نصارہ اس کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو جو ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا ہے،
تو یہ اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس کو تمام دینوں پر جو ہے وہ اس کو غالب کر کے چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کے حوالے سے بتلایا گیا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأخذون اموال الناس لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ان کے جو بڑے بڑے علماء اور ان کے جو مشائخ ہیں وہ لوگوں سے ناحق طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ اور والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہاں سے جو ہے وہ بتلایا گیا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ قیامت کے دن جو ہے اس کو تپا کر جہنم کی آگ سے ان کے چہروں کو، ان کے پیشانیوں کو اسے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جو تم نے ذخیرہ کیا تھا، لہٰذا اب جو تم ذخیرہ کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں تم نے خرچ نہیں کیا تو اب جو ہے وہ اس کا تم عذاب جو ہے وہ چکھو۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں غزوہ تبوک کے جو ہے وہ احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیے۔ غزوہ تبوک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں ایک تو گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور مقابلہ رومیوں کے ساتھ تھا، اور سفر بھی بہت لمبا تھا، اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر کھجوروں کے باغات بالکل پکے ہوئے اور تیار تھے، اور مدینہ طیبہ والوں کی ساری کی ساری جو معاشی سرگرمیاں وہ انہی کھجوروں کے ساتھ ہوتی تھیں، اور پورے سال کا پھل جو ہے وہ ان کو ابھی ملنے والا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکلنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت پھر مسلمان تو تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے باقاعدہ چندہ مہم جو ہے وہ کی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اس میں جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/4 لشکر کے اخراجات برداشت کیے، اور مسلمانوں نے اپنے طاقت سے بڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور ایک مشقت والا سفر تھا۔ تو اس سفر کے دوران جو ہے وہ اللہ تبارک و منافقین نے یہ کیا کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ گرمی میں کیوں جا رہے ہو، اور خود مختلف ہیلے بہانے کر کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے تھے، کوئی کیا عذر پیش کر رہا تھا، کوئی کیا عذر پیش کر رہا تھا۔ تو وہ تمام کے تمام احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے ان چند رکوع میں جو ہے وہ بیان کیے، اور ان کے اندر جو ہے منافقین کی چالوں کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ترغیب دی کہ تم جو ہے وہ نکلو اللہ کے راستے میں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم جو ہے وہ ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نبی کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب کفار نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، اور وہ ایک غار میں پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے، اور کفار پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے تھے، اور جب اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کو اطمینان بھی دیا اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جو کہ جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم، کہ تم جو ہے وہ اگر مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں، لیکن اگر تم چلو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ پھر اگلے رکوع میں جہاں منافقین جو ہے وہ اجازت لے رہے تھے مختلف بہانے کر کے، تو وہاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہ یہی تو وقت تھا کہ جس میں سچے اور کھرے اور کھوٹے کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا،
لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ آپ اجازت ان کو جو ہے وہ نہ دیتے. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. پھر اگلی آیات میں تفصیل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو ہے نا وہ یہ منافقین، یہ جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون. اور جب آپ کو کوئی مشقت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے مسلمانوں کو، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہمیں وہی پہنچتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ لیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ان کے بہانوں کا ذکر کیا گیا، اور آگے جو ہے وہ پھر بتلایا کہ جی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ ہی میں سے ہیں. وَمَا هُم مِّنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بزدل لوگ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ مَجْمَعُونَ، کہ جیسے ہی ان کو باہر نکلنے کا راستہ ملتا ہے، کوئی جائے پناہ ملتی ہے، تو فوراً رسیاں چھڑا کے جو ہے وہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آگے پھر اگلی آیات میں جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو جو ہے وہ بیان کیا کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کے اندر زکوٰۃ کو جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال ان پر خرچ کیا جائے گا. والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کریں، زکوٰۃ کو جو ہے وہ جمع کریں، تو ان کی جو اجرت ہے وہ بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور کفار کو تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اب چونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے، لہذا یہ مصرف جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں اس پر عمل نہیں ہے. اور پھر رقاب، اور جو ہے وہ غلام کو آزاد کروانے میں دی جا سکتی ہے. اور آگے جو ہے وہ بتایا کہ مسافر کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وغیرہ ذالک. تو زکوٰۃ کے مصارف جو ہے وہ بیان کیے گئے یہاں پر ان آیات کے اندر. اور آگے پھر جو ہے وہ منافقین کی جو ہے وہ بتلایا گیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، کہ یہ منافقین جو ہیں یہ برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے، یعنی کہ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں. اور نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. اور آگے پھر بتلایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن جو ہیں، مومن اور مومنات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عنقریب رحم کرے گا. اور آگے پھر بتلایا کہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کی پھر آگے تفصیلات آئیں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگلے رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی آپ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. اور پھر آگے جو ہے وہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور یعنی اپنے نفاق کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں.
اور اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہ منافقین تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں نکلے، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ گرمیوں میں جو ہے گرمی ہے بہت سخت، اس میں تم نہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل نار جہنم، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش یہ سمجھ جاتے۔ تو ابھی تو یہ فی الحال خوش ہو رہے ہیں، تو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تھوڑا ہنس لیں، ولیبکوا کثیرا، اور یہ روئیں گے بہت زیادہ، جزاء بما کانوا یعملون، کہ جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے کمایا، اس کا جو ہے وہ بدلہ ان کو مل کے رہے گا۔ اور اگلی آیات میں پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا، کہ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا، وہ جب فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے جو ہے وہ صحیح صحابی تھے، صحیح العقیدہ مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ آپ کو خبر دی کہ میرا والد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا اس کے کفن کے لیے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں کفن دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور عرض کی کہ یہ تو منافق ہے اور آپ اس کی جنازہ کیوں پڑھ لیں؟ تو پھر بھی آپ نے بات نہیں مانی اور جنازہ پڑھایا، تو اس پر جو ہے پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آپ ان سے جو بھی مر جائے تو آپ نے ان کے اوپر کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی، بالکل ان کی قبر پر آپ نے دعا نہیں کرنی ہے۔ اور آگے جو ہے پھر فرمایا کہ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، کہ یہ تو راضی ہیں اس بات پر کہ یہ مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ رہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، اور یہ جو ہے ان کو سمجھ اب نہیں آ رہی۔ اور آگے جو ہے وہ پھر فرمایا کہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد، کہ اب یہ جو غزوہ تبوک کے اندر بہت سارے لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ جانے کے لیے زیادہ راہ ہی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو کہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتے، اور نہ ہی وہ لوگ کہ وہ آئے تھے آپ کے پاس اور آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جی میرے پاس تو ایسا نہیں ہے، کوئی میرے پاس بھی سامان نہیں ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ دوں، اور لا اجد ما احملکم علیہ، تمہاری سواری کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو جب وہ مڑے آپ کی مجلس سے اٹھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ان کے پاس کاش مال ہوتا، سواری ہوتی تو وہ بھی ساتھ شامل ہوتے۔ تو یہ لوگ تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو دوسرے ہیں منافقین ہیں، باوجود جو ہے وہ ہمت کے، باوجود ساز و سامان کے، انہوں نے اس جنگ تبوک میں جو ہے وہ شرکت نہیں کی، تو ان کے لیے جو ہے وہ معاملات اور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔